السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ شکار کے لیے ایک جنگل میں گئے۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ شکار کرتے کرتے باقی قافلے سے آگے نکل جاتے تھے اور باقیوں کو اجازت نہ ہوتی کہ کوئی ان کے پیچھے جائے۔ شکار کرتے کرتے سلطان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ ایک ریچھ سے لڑ رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ سلطان نے بڑی بہادری سے اور دلیری کے ساتھ ریچھ کا مقابلہ کر کے اس لڑکی کی جان بچائی۔ سلطان محمود غزنوی نے لڑکی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ تم جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا کہ میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کی راجہ بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ میرا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگی تو مجھے یہاں ایک ریچھ مل گیا۔ پھر شہزادی سمرتی سلطان محمود سے کہنے لگی، تم ہماری فوج کے سپاہی تو نہیں لگتے ہو؟ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں اس کے بدلے میں اپنے باپ سے کہہ کر آپ کو فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز کروا دوں گی۔ ہندو دھرم کی شہزادی سلطان محمود غزنوی کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے سلطان محمود غزنوی سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ میں جس آدمی کے سامنے کھڑی ہوں اس کا نام سلطان محمود غزنوی ہے، جس کا نام سنتے ہی ہندوؤں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سلطان نے لڑکی سے کہا، اے لڑکی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی آگے آگے چل رہے تھے۔ شہزادی سمرتی ان کے پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سمرتی کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ نادر اور بہت بہادر ہے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے میری عزت محفوظ رہے گی۔ ان دونوں کا گزر جنگل کی خاردار جھاڑیوں سے ہوا۔ اس سے گزرتے ہوئے شہزادی کے پاؤں میں کافی زخم ہو چکے تھے۔ ان کو ایک سخت پتھر اور بڑا درخت نظر آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تم اس درخت کے نیچے آرام کر لو۔ رات کی تاریکی کافی چھا چکی ہے، موسم بھی کافی خراب ہے۔ صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کے محل میں پہنچا دوں گا۔ اس موقع پر شہزادی کے پاس سلطان پر اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ موسم اتنا ٹھنڈا تھا کہ شہزادی کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی گرم چادر اس شہزادی کو دی اور کہا، اے لڑکی، اس چادر کو اوڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم سردی کی وجہ سے بیمار پڑ جاؤ۔ اس لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کی گرم چادر کو اوڑھ لیا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سلطان پہاڑ کے پاس لکڑیوں کو اکٹھا کر کے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادی کی نظریں سلطان محمود غزنوی پہ جمی ہوئی تھیں۔ مسلسل کوششیں کرنے کے بعد آگ جل گئی۔ اس کی روشنی سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر پڑی تو سلطان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ شہزادی کو یہاں ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اور سوچنے لگی کہ یہ بندہ تو مسلمان ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کانپنے لگ گئی۔ شہزادی سوچنے لگی، یہ بندہ سلطان محمود غزنوی کا لشکر کا بندہ لگتا ہے۔ یہ لشکر تو ڈاکوؤں کا ہے، یہ تو گائیں بھینسیں بکریوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کو گزرا ہوا وقت یاد آیا کہ اگر یہ لڑکا اتنا ظالم ہوتا تو مجھے اتنے بڑے خطرے سے نہ بچاتا۔ سلطان محمود غزنوی نے نماز مکمل کی اور دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور رو رو کر دعا مانگنا شروع کر دی۔
سلطان محمود غزنوی کے پاؤں کے پاس ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس خنجر کی نوک اپنے ہاتھ پر رکھ کر دبا دیا۔ شہزادی اس نوجوان کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ نوجوان میری باتوں میں آنا نہیں چاہتا۔ صبح ہوتے ہی لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا، اب صبح ہو گئی ہے، ہم کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ دونوں یہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور جا کر سلطان محمود غزنوی کی نظر ایک پتھر پر پڑی۔ نشانی چھوڑ گئے تھے، یہ درست راستے کی نشانی تھی۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ آگے جانے والا لشکر جنگل میں اپنی نشانی چھوڑ جاتے تھے کہ اسے راستے سے گزرنے میں پریشانی نہ ہو۔ بلاخیر سلطان اور وہ لڑکی اس راستے کی پیروی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کچھ دور جا کر ان کو ایک گاؤں نظر آیا۔ سلطان نے کہا، مجھے یہ گاؤں تمہارا گاؤں لگتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں دیکھتے ہیں۔ شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھجوایا۔ شہزادی کے بلاوے پر مکھیا اپنے چند دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ ہم کو 2 تیز رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بندے، تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے جسم پر خنجر سے زخم کرتے رہے ہو، میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم آپ کو اپنے ساتھ محل لے جا سکتے ہیں، وہاں آپ کو انعام و کرام عطا کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری جان بچائی ہے۔ سلطان نے شہزادی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے لڑکی، میں اپنے جسم کو زخم اس وجہ سے دیتا تھا کہ کہیں تیرا حسن و جمال میرا ایمان کو ضائع نہ کر دے۔ میں اس لیے زخم کرتا رہا کہ میری توجہ میرے زخم پر ہی رہے، آپ کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ جو موقع آپ کو ملا ہے، ایسے موقعوں پر تو بڑے بڑے بادشاہ اپنے ایمان کو لٹا دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اے شہزادی، میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظریں تیرے حسن و جمال پر نہیں تھیں، بلکہ میری نظریں اپنی روح پر تھیں۔ اگر اس موقع پر میرے سے کوئی گناہ ہو جاتا تو میں کس طرح اپنے رب کو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا؟ میں ایک سچا مسلمان ہوں، مجھ سے یہ گوارا نہ کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی۔ شہزادی محمود غزنوی کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ سن کر مذہب اسلام اور محمد غزنوی کے کردار کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ شہزادی کے دل میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ شہزادی محمود غزنوی کی زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو گئی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے وہاں سے جانے کے لیے اجازت چاہی تو شہزادی نے کہا، اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم ان کو یاد رکھیں گے۔ سلطان نے اپنی چادر سے اپنے چہرے پر نقاب کیا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے، میں ہی اپنی فوج کا سب سے عظیم سپہ سالار بادشاہ اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو جانے کے لیے ایڑی ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفا کرنے والے انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے آباء و اجداد، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم ایسے بہادر سپاہیوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اور اصرار کرتے ہوئے دعا کرے،
اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔